سکون حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، جس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھا جائے۔ وہ شخص جو اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ اور ہم لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کسی نے یہ زندگی دی ہے اور وہ ہمارا رب ہے، تو یہ زندگی اسی کا احسان ہے۔ اور احسان میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس پر وہ کیا جاتا ہے وہ شخص زندگی بھر احسان کرنے والے کا غلام رہتا ہے۔ اپنے اعمال سے اپنے جو اس کی اندر کی دنیا ہے ان تمام چیزوں میں وہ اس کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ احسان شکر پیدا کرتا ہے۔ ہم اندر سے شکر گزار ہو جاتے ہیں، باہر سے اس کی بات ٹالتے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بہت سے لوگ احسان کرنے والے سے بھی بدتمیزی کر لیتے ہیں اور اس کا احسان پہچانتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ وہ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں اور نہ ان پر پھر کوئی احسان کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ احسان کو پہچانتا نہیں ہے، الٹا بدتمیزی کرتا ہے اور بے وفائی کرتا ہے۔ تو ایک احسان کے بعد دوسرا احسان ملتا بھی تب ہے جب پہلے احسان کو پہچانا جائے۔ اور جس نے اپنے زندگی کے احسان کو پہچان لیا کہ مجھے جس نے زندگی دی ہے یہ زندگی اس کا احسان ہے، تو اس پر اور زیادہ احسان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس پر احسان کرنے والا اور زیادہ احسان کرتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اور زیادہ خوشیاں حاصل ہوتی ہیں زندگی میں، بلکہ وہ سکون سے بھی رہتا ہے کہ اس نے پہلے ہی سٹیپ میں اپنی زندگی کو ہی شکر کی ایک وجہ مان لیا کہ مجھے یہ زندگی دی ہے جس نے تو مجھ پر یہ احسان کیا ہے، یہ زندگی ملنا بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا شخص سکون میں رہتا ہے اور پھر اس کی مانتا ہے، اس کے تابع رہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، جو جیسا وہ کہے گا میں اس کی مانوں گا۔ پھر زندگی سے یہ چیز نکل جاتی ہے جو انسان کے اندر ایک سیلفشنس ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں کرا رب نے، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کے اوپر اس کے ہمارے پر بہت احسان ہے، یہی کافی ہے زندگی بھر اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور جس شخص کو پتہ ہوتا ہے، جس شخص کو پہچان ہوتی ہے، جس شخص کو قبولیت ہوتی ہے اپنے پاس موجود نعمتوں کی، تو وہ شخص رہتا بھی سکون سے ہے۔ اور جس کے پاس ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں، چند نعمتیں ہیں جو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، لیکن وہ انہیں پہچانتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو وہ شخص سکون سے رہے گا، اسے وہ چیزیں دکھ رہی ہیں۔ اور دوسرا شخص ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں لیکن وہ ان کو پہچانتا ہی نہیں ہے، جو کمی ہے ادھر ہی دیکھتا ہے، اس مکھی کی طرح جو گندگی پر ہی جا کر بیٹھتی ہے، زخم پر، پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم پر جا کر بیٹھتی ہے، تو وہ اس مکھی کی طرح بنے گا انسان، تو پھر وہ کتنی بھی نعمتیں ہوں وہ کمی کو ہی دیکھے گا، اور کمی دیکھنے سے انسان بے چین ہوتا ہے، سکون سے دور ہو جائے گا۔ جو شخص نعمتوں پر نظر رکھے گا اسے سکون ملے گا کہ میری زندگی میں یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے۔ تو جو شخص اپنی زندگی کو ہی احسان سمجھے گا تو زندگی جب تک رہے گی وہ سکون میں رہے گا کہ یہ زندگی جو ملی ہے یہ احسان ہے، اور جس کا احسان ہے پھر اس کی فرما برداری کرے گا تو رب کا نیک بندہ بن جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو مانیں کہ یہ احسان ہے، اور یقیناً یہ احسان ہے، اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کا موڈ ٹھیک رہے گا، آپ شکر گزار رہیں گے، آپ زندگی کا صحیح سے استعمال کریں گے، کیونکہ جس چیز کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اس کو ہم صحیح سے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور ہم لوگ یہیں پر ایک غلطی یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو ہے ہی، کوئی احسان نہیں ہے، یا یہ مطلب اس کو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ورنہ زندگی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سب جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ زندگی سے ہی شروع ہوئی، زندگی نہیں ہوتی تو یہ نعمتیں جو سیکنڈری ہیں یہ ان کا کیا لینا دینا تھا۔ زندگی ہے تو آپ محسوس کریں گے ٹھنڈے پانی کا مزہ، میٹھی چیزوں کا مزہ، کسی کی مسکراہٹ سے سکون ملنا، آپ کو زندگی ہے تبھی یہ سب چیزیں محسوس ہو رہی ہیں۔ کھلے آسمان کا مزہ، سمندروں کا، پہاڑوں کا، کسی کی اچھی گفتگو کا، کسی کی اچھی بات کا،
کچھ بھی ہے، جو بھی سکون کی چیزیں ہیں، جو بھی مزے کی چیزیں ہیں، جن کے پیچھے آپ اللہ سے ناراض ہیں، وہ چیزیں محسوس کرنے کی صلاحیت ہی زندگی سے ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو جو آپ کو اس لائق بناتی ہے کہ دوسری نعمتیں استعمال کر سکیں، وہ زندگی ہے، تو وہ تو آپ کو مل ہی چکی ہے۔ اور اگر آپ اس کو صحیح سے جئیں اور اس کو پہچانیں تو ہر جگہ ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں سے آپ زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، جہاں سے آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کے پاس انکم ہو، کم ہو، زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، زندگی کسی بھی چیز سے خوبصورت بن سکتی ہے۔ زندگی دل سے شروع ہوتی ہے، اور دل اگر خوبصورت ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور دل اگر خوبصورت نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، تو باہر کی کتنی آپ سجاوٹ کر لیں وہ دل کو خوش نہیں کر پائے گی۔ تو شروعات کریں کہ اپنی زندگی جو سب کے پاس ہے، جو یہ سن رہے ہیں سب کے پاس زندگی ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، تو سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ابھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں اس کے سامنے، اور سکون کی شروعات اسی سے ہو جاتی ہے۔